اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الرعد کی آیت نمبر 19 سے شروع کر رہے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جو کہ جانتا ہے یہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے قرآن یہ حق ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ بات یہ ہے کہ نصیحت جو ہے وہ عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 19 میں فرمایا جا رہا ہے جس شخص کا دل و دماغ حق کے علم سے روشن ہو اور دوسرا جو تاریکی میں ہو اور حق کے مشاہدے سے اندھا ہو، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ پہلا علم و بصیرت رکھنے والا اور دوسرا جاہل، اندھا اور غیر نافع۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف اصحاب دانش ہی قبول کرتے ہیں، اور جو عقل و دانش سے منہ موڑ لیں ان سے کسی قسم کی توقع عبث ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ پکا عہد کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ پھر اس کو وہ پورا بھی کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا جن کو جوڑنے کے لیے وہ ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ یعنی جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ انہیں جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور خوف رکھتے ہیں برے حساب سے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اور دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات ہی پر وہ خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہر حال میں کرتے رہتے ہیں، ظاہر بھی کر کے اور پوشیدہ بھی۔ اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر بنایا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، سکون سے باغوں میں بسر کریں گے۔ جنت عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی فہرست دی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، بیویاں،
ان کی اولاد جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، یعنی کہ جو نیک ہوں گے نا، ان کے باپ دادا اولاد میں سے بھی جو لوگ نیک ہوں گے ان کو بھی اللہ داخل کرے گا جنت میں، وہ داخل ہو جائیں گے، ہر دروازے سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو اور کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو، تو یہ تمہیں تمہاری ثابت قدمی کا رزلٹ ملا ہے، اور عاقبت کا گھر تو کیا ہی خوب گھر ہے۔ یہ فرشتے ان کو آ کے سلام کہیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ یہ عاقبت کا گھر تمہیں مل گیا ہے تمہاری ثابت قدمی کی وجہ سے۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو پختہ کر لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور اسے بھی توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، جوڑنے کا حکم دیا اسے بھی توڑ دیتے ہیں، اور وہ زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کہ جس کا رزق چاہتا ہے وہ فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور وہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی سے۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ دیتی ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یقول الذین کفروا لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، تو کافر جو ہے نا کہتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ کیوں نہ نازل کیا ان کے اوپر کوئی نشانی، ان کے رب کی طرف سے کیوں کوئی نشانی نہ نازل ہوئی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، بذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ دیکھو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم خوشحالی ہے ان کے لیے، حسن و مآب، اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح، کذالک اسی طرح، ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا،
فی امتن اس امت میں قد خلت جو گزر چکی ہیں، جس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تو ہم نے اب آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم پڑھ کر سناؤ، یعنی کہ قرآن پڑھ کر سناؤ ان کو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اب تم ان کو راہ راست پر لاؤ قرآن کے ذریعے سے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ لوگ جو ہیں وہ رحمان کو نہیں مانتے۔ کل آپ کہہ دیجئے ہو ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، سوائے اس کے، الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اور اگر یہ ہوتا ہے قرآن ایسا ہوتا کہ اس کو مطلب اس کی تاثیر سے پہاڑ جو ہے وہ چل پڑتے، ولو، اور اگر انا قرآن ایسا ہوتا سیرت کہ چل پڑتے بہل جبالو، اس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگ جاتے قرآن کے ذریعے سے، او قطعت بہل اردو، یا پھٹ جاتی زمین اس کے ذریعے سے، او کلما بہل موتا، یا اس کے ذریعے سے فرشتے جو ہیں وہ کلام کرنے لگ جاتے، اگر قرآن ایسا ہوتا۔ بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے ہاتھ ہی میں سب کاموں کا نظام ہے، سب باتیں جو ہیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کہ پہاڑ چلیں یا زمین پھٹ جائے یا مردے کلام کریں، یہ سب باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے سنائیں تو یہ معجزے ہونے لگ جائیں۔ تو یہی آیت نمبر 31 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، عجائبات دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہو کہ پہاڑوں کو چلا دے، مردوں کو زندہ کر دے، تو پھر تم پر بھی ایسی ہی چیز نازل ہوتی۔ اگر پچھلے لوگوں پیغمبروں پر ایسے کچھ نازل ہوا ہوتا تو تم پر بھی ایسا ہی نازل ہوتا کہ ایسی عجائبات کی فرمائش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں حق کی طلب ہی نہیں ہے۔ اگر طلب ہوتی تو پھر کسی عجیب بات کے ظہور کا انتظار نہ کرتے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے دلوں کو کس راہ پر چلاتی ہے اور مردہ جسموں کی جگہ مردہ روحوں کو کس طرح زندہ کرتی ہے۔ افلم یعصل الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم یعصل الذین آمنوا، کیا اطمینان نہیں ہوا ان کو جو ایمان لے آئے لوگ، ان کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا سب کے سب لوگوں کو۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا بلا آتی رہے گی، یعنی مصیبتیں آتی رہیں گی ان کے اعمال کی وجہ سے، تصیبہم پہنچے گی انہیں، بما صنعوا جو انہوں نے کیا،
कारियातुन सख्त मुसीबत, उनके अपने करतूतों की वजह से सख्त मुसीबतें उन पर आती रहेंगी। और ताहिल्लु करीबम मिन दारिहिम, या उतरती रहेंगी उनके घरों के करीब। हत्ता याति या वादुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता, अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वलक़द इस्तहज़िअ बिरसूलिम मिन क़ब्लिका फ़अमलयतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलक़द इस्तहज़िअ, बेशक मजाक किया, बेरसूलिम मिन क़ब्लिका, रसूलों के साथ, आपसे पहले जो रसूल आए ना उनके साथ भी मजाक किया गया। तो फिर अल्लाह ने मोहलत दी। फ़अमलयतु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर मोहलत दी उनको जिन्होंने कुफ़र किया। अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत दी। सुम्मा अख़ज़्तुम, फिर हमने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, और कैसा था हमारा अज़ाब, कैसा, बस देख लो कि हमारा अज़ाब कैसा रहा। अफ़मन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, अफ़मन, क्या वो शख्स, हुवा काइमुन, जो खड़ा है, अला कुल्लि नफ्सिन, हर नफ्स पर, बिमा कसबत, जो उसने कमाया, जो उसने अमल किए। वजाअलू लिल्लाहि शुरका, और मुकर्रर कर रखे हैं अल्लाह के लिए शरीक। इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि पास वो शख्स जो निगरान है या खड़ा है, वो बुतों की तरह बेइल्म और बेखबर हो सकता है। अपनी कमाई की वजह से, अपने अमाल की वजह से, यानी अच्छे काम नहीं करता तो उसकी वजह से वो खड़ा और बुतों की तरफ बेइल्म खबर खड़ा है। वजाअलू लिल्लाहि शुरका, और उसने मुकर्रर कर रखे हैं, इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। यहाँ काफिरों के बारे में फरमाया जा रहा है, कुल, उनसे कह दो, समुहुम, नाम लो उनके, इनसे कहो उनके नाम तो लो। अम तुनब्बिऊनहु, क्या तुम उसे ऐसी चीज़ें बता, बिमा ला यालमु, जो फिल अर्दे, बिमा ला यालमु फिल अर्दे, क्या तुम उनको वो बातें बताते हो जो उसके इल्म में नहीं, ज़मीन में जो उसके इल्म में नहीं है। अम बेज़ाहिर मिन कौल, या ज़ाहिरी बातों से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, यानी काफिरों के मुतल्लिक़ बात हो रही है। तो उनसे आप पूछें कि उनके नाम तो बताओ। वो जो उसके इल्म में नहीं है। मुझे तो हर चीज़ का पता है, क्या उनके नाम तो बताओ, वो कौन है उनके शरीक। अम बेज़ाहिर मिन, जो उन्होंने मेरे शरीक बना रखे हैं, उनके नाम बताओ। तो जिसको मैं ज़मीन में मालूम नहीं करता, यानी मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग, मैं तो हर चीज़ को जानता हूँ। असल बात यह है कि काफिरों को उनके फ़रेब खूबसूरत मालूम होते हैं। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम वसद्दू अन सबील, अनिल सबील, बल्कि असल बात यह है काफिरों को उनके फ़रेब खूबसूरत मालूम होते हैं। वसद्दू, और वो हदायत के रास्ते से
روک لیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ، اس کے لیے عذاب ہے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں تو عذاب ہے ہی ہے، اور آخرت کا عذاب نہایت سخت ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا اس وقت۔ وَمَا لَهُم، اور نہیں ان کو، ان کے لیے، من اللہ من واق، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثال الجنات التی وعید المتقون، تو اس جنت کی مثال ایسی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جنت کی مثال جس کا کہ پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم و ذلھا، تو اس کے جو پھل ہیں وہ دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ تلکا عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ عقبی الکافرین وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ پرہیزگاروں کا انجام جو ہے وہ جنت کا گھر ہے، ان کے دائمی پھل فروٹ دائمی ہوں گے اس جنت کے، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور جو کافر ہیں ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من العذاب ومن ینکر بعدہ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں والذین، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جن کو پہلے کتابیں دی گئی ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اہل کتاب خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے، ومن العذاب من ینکر بعدہ، اور بعض فرقے ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الہ ادعو والیہ مآب، تو آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، انما امرت، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ الہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہوگا، یعنی روز قیامت میں اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اس کو نازل کیا ہم نے، كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس پر نازل کیا، حُكْمًا عَرَبِيًّا، فیصلہ بنا کر عربی زبان میں۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو پیچھے چلا، پیروی کی تو نے، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، یعنی کافروں کی خواہشات کی تو نے پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، جب آ گیا آپ کے پاس علم، علم و دانش آ گئی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو تیرے لیے اللہ سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تو تمہارا پروردگار مددگار ہوگا، نہ ہو تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔
جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. یا میرے پروردگار ہمارے معمولی سی کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. آمین ثم آمین.